ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منظور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہو تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ میرے واجب احترام قابل صد احترام علماء کرام، حضرت شیخ سید عنایت اللہ صاحب، قاری محمد طیب قاسمی صاحب اور شیلی مسجد ہانگ کانگ کے غیور مسلمانوں، آج ہمارے یہاں ہانگ کانگ کے دورے کو تیسرا دن ہے اور یہ تیسری تقریب شروع ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات آج بھی کافی ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں، اور میرے بعد حضرت شیخ مکی کا بیان بھی ہونے والا ہے۔ وقت آج مختصر ہے، اس لیے زیادہ لمبی بات تو نہیں ہو سکے گی۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی جلیل القدر صحابی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسری آیتوں میں صحابہ کرام کی بڑی شان اللہ نے بیان فرمائی۔ آج چاند کی تاریخ ہے 22 رجب، کون سی تاریخ؟ 22 رجب، اور 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے، اور ویسے یہ معراج کا مہینہ ہے۔ 27 تاریخ کو معراج ہوا ہے، جس کا ذکر میں نے کل اپنی تقریر میں بھی کیا۔ تو مجموعی طور پر انشاءاللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت فضیلت الشیخ مولانا شیخ سید عنایت اللہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ترجمہ فرمایا ہے جس میں صحابہ کرام کی اللہ نے شان بیان کی۔ میں نے کل کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام کی شان میں قرآن پاک کی 750 آیات کریمہ، 750 آیات ایک ہی موضوع پر ہیں، یعنی صحابہ کی شان میں۔ قرآن پاک کی اگر ایک آیت بھی صحابہ کی شان میں ہوتی تب بھی ان کا مقام دنیا میں سب سے اونچا ہوتا، لیکن 750 آیات صحابہ کی شان میں، اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی آدمی تنقید کرے یا ان کو برا کہے یا ان کو گالی دے تو اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام کو مرتبہ اونچا جو ملا ہے، کیوں ملا ہے؟ یہ اصل بات ہے قابل غور کہ صحابہ کرام جو تمام دنیا کی امتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں نبیوں کے بعد، اس کی اصل وجہ ہے۔ اگر تو اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مکے اور مدینہ میں آئے تھے تو مکہ مدینہ میں تو آج بھی لوگ موجود ہیں، ان کا درجہ بھی اونچا ہونا چاہیے۔ اگر ان کا درجہ اونچا اس لیے ہے کہ وہ حضور کے دور میں تھے تو حضور کے دور میں اور بھی بڑے لوگ تھے۔ صحابہ کرام کا اگر اونچا مرتبہ نماز پڑھنے کی وجہ سے تھا تو نماز بعد کے اولیاء اللہ نے اور کئی بزرگوں نے بھی بہت نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکات بھی کی، بلکہ تعداد میں کئیوں کے حج زیادہ ہوں گے اور زکات بھی کئی لوگوں نے زیادہ دی ہوگی، نمازیں بھی کئی سال زیادہ پڑھی ہوگی۔ صحابہ کا مرتبہ سب سے اونچا کیوں ہے؟ اس کی وجہ نہ نماز ہے، یہ یاد رکھیں۔ صحابہ کا سب سے اونچا مرتبہ دنیا میں کیوں ہے نبیوں کے بعد؟
صحابہ کا سب سے اونچا مرتبہ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج کی وجہ سے نہیں، زکات کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی زکات دیتے ہیں، آپ بھی حج کرتے ہیں، تعداد میں آپ کی نمازیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی صحابی نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، 60 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، تو اس نے تو 20 سال نماز پڑھی۔ آپ میں سے تو کسی نے 70 سال بھی یا 50 سال بھی نماز پڑھی ہوگی، تو تعداد میں تو آپ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ان کا مرتبہ سب سے اونچا کیوں ہے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ صحابہ کرام کا اونچا مرتبہ صرف اس لیے ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، صحابہ رسول اللہ کے ساتھی، بس اور کوئی بات نہیں۔ صحابہ کا اونچا مرتبہ کیوں ہے؟ کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی بس۔ اب اگر صحابہ میں کسی صحابی سے کوئی کوتاہی ہو یا لغزش ہو تو اس لغزش سے اس کا درجہ کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ درجہ اونچا ہے رفاقت نبوت سے، اور رفاقت باقی ہے تو درجہ بھی باقی ہے۔ کوتاہی ہوگی تو درجہ کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ درجے کا اونچا ہونا پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے اور نبی کی رفاقت کی وجہ سے۔ آپ کہو گے کہ بعض صحابہ نے آپس میں لڑائی بھی لڑی، اختلاف بھی ہوا، میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف بھی ہوا، لیکن وہ صحابی تو ہیں، وہ حضور کے دوست تو ہیں، وہ نبی کے رفیق تو ہیں۔ اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی تو ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی کے دوست تو ہیں۔ تو مرتبے کا اونچا ہونے کی وجہ رفاقت نبوت کیا ہے؟ نبوت کی رفاقت، نبی کی صحبت ان کو ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرا ایک صحابی اگر جو کی مٹھی خیرات کرے اور تم احد پہاڑ سونے کا خیرات کرو تو صحابی کا درجہ بڑھ جائے گا، اس کی جو کی مٹھی کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کی جو کی مٹھی میں کوئی جواہرات لگے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں۔ اس نے جو کی مٹھی اس ہاتھ سے خیرات کی ہے جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور اس نے جو کی مٹھی اس چہرے سے دی ہے جو چہرہ نبی کے چہرے سے ملا، جو گردن نبی کی گردن سے ملی ہے، جس آنکھ میں پیغمبر کا دیدار کیا، اس لیے ان کا مقام ہوتا۔ صحابہ کرام کو تولنے کے لیے، صحابہ کو پرکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کی کتاب کو صحابہ کرام کے پرکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے یا کسی عام آدمی کی کتاب کو دیکھنا چاہیے؟ تاریخ کی کتاب کو صحابہ کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ صحابہ کرام کو تولنے کے لیے ہمیں تاریخ کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کے پاس مشک نافع ہے یا عنبر اور کستوری ہے، اور میں اس سے سوال کروں کہ یہ مشک نافع اور عنبر لے کر کہاں جاتا ہے، تو وہ مجھ سے کہے کہ میں مشک لے کر لکڑی کے ٹال پر تولنے جا رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ آپ نے مشک کی قدر نہیں پہچانی۔ اگر آپ قدر پہچانتے تو کسی جوہری کے پاس جاتے، کسی قدر شناس کے پاس جاتے۔ تو مشک اور عنبر کو تولنے کے لیے اگر لکڑی کے ٹال پر تولا نہیں جا سکتا اور اس کے لیے ایک جوہری کی ضرورت ہے، تو اسی طرح صحابہ کرام کی مثال بھی مشک اور عنبر کی ہے۔ تو جس طرح مشک اور عنبر کو لکڑی کے ٹال پہ نہیں تولا جا سکتا، اسی طرح صحابہ کرام کو بھی تاریخ کے ٹال پر نہیں تولا جا سکتا۔ مشک کے لیے بھی جوہری کی ضرورت ہے، صحابہ کا تولنے کے لیے بھی قرآن کے ترازو کی ضرورت ہے یا پیغمبر کے فرمان کے ترازو کی ضرورت ہے۔ ہم صحابہ کو قرآن کے ترازو میں تولیں، قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو بتا صحابہ کیا تھے، تو قرآن پاک نے تو قطار لگا دی ان کی عظمتوں کی۔ قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامران ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، سارے ہدایت والے ہو گئے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہو گئے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کی چمڑی اتر سکتی ہے، ایمان ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان یبشرہم ربہم برحمت منہ۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی سے اللہ راضی ہو جائے لیکن کوئی کافر نہ راضی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ راضی ہو گیا
چوڑا راضی نہیں ہوا، اللہ راضی ہو گیا، کافر نہیں راضی ہوا، اللہ راضی ہو گیا، صحابہ کا دشمن نہیں راضی ہوا، کیا فرق پڑتا ہے؟ 1400 سال پہلے صحابہ کی رضا کا اعلان عرش پہ پروردگار نے کر دیا، اور اعلان اپنے قرآن میں کیا، عام کتاب میں نہیں کیا، قرآن میں کر کے کیا کہا کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ صحابہ دشمنوں کا گروہ کہتا ہے کہ 3 آدمی مسلمان تھے صحابہ، 3 یا 4، باقی کو سارے کافر تھے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، اے صحابیوں تم روئے زمین کی سب سے بہترین جماعت ہو، روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو۔ امت 3 آدمی کو نہیں کہتے، امت 3 آدمی کو، امت اور جماعت کو کہتے، اور قرآن سارے صحابہ کو کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین۔ اور قرآن نے کیا بات کہی؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ چکی، ورأیت الناس، اور پیغمبر تو نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں، دین میں لشکر داخل ہو رہے ہیں، دین میں جماعتیں داخل ہو رہی ہیں۔ لشکر 3 آدمیوں کو کہتے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے اسلام میں لشکر آئے، اسلام میں فوجیں آئی، اسلام میں گروہ آئے، اسلام میں جماعتیں آئیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ 3 مسلمان تھے سارے کافر تھے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ایمان کا اعلان اللہ قرآن میں کر چکے۔ جنگ بدر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے بھائیوں، یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یہ وہ لشکر تھا، یہ وہ لشکر تھا جنگ بدر کا، کہ اس میں 313۔ جب حضور علیہ السلام بدر کے میدان میں گئے تو آپ کا خیمہ پہاڑ کے اوپر لگایا گیا۔ آپ نے فرمایا سب صحابہ نیچے جائیں اور میں پہاڑ کے اوپر پورے میدان کا منظر دیکھتا ہوں۔ 16 رمضان المبارک تھی، گرمیوں کا موسم تھا، اگلے دن 17 تھی، 17 کو رمضان المبارک کی 17 کو جنگ بدر کا آغاز ہوا۔ تو حضور علیہ السلام اس خیمے میں گئے اور فرمایا حضرت سعد کو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چوکیدار تھے۔ آپ نے فرمایا میرے خیمے میں بغیر ابو بکر کے کوئی نہیں آ سکتا، ابو بکر بغیر اجازت کے آ سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے۔ نماز عشاء کے بعد حضور نے نماز ادا فرمائی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا حضور نماز میں تھے۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد میں پھر آیا تو میں نے دیکھا حضور سجدے میں تھے۔ فرمایا میں آدھی رات کے وقت آیا تو میں نے دیکھا حضور پھر سجدے میں ہیں۔ فرمایا میں تہجد کے وقت آیا تو میں نے دیکھا حضور پھر سجدے میں ہیں۔ تو ساری رات نبی سجدے میں ہے۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کہیں روح کف سے انسری سے پرواز نہ کر گئی ہو، پیغمبر دنیا سے رخصت نہ ہو گئے ہو، اتنا وقت سجدے میں ہے۔ فرمایا چاند کی چاندنی تھی، میں قریب ہو گیا کہ رسول اللہ کو دیکھوں کہ پیغمبر سجدے میں کیا کہتے ہیں۔ جب میں قریب ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کا رسول اللہ کے دروازے پر رو رہا اور پیغمبر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے دروازے پر ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے۔ اور فرمایا میں نے قریب ہو کر اپنا کان نبی کے زبان کے ساتھ لگایا، منہ مبارک کے ساتھ لگانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ پیغمبر اتنا روئے ہیں کہ نبی کی پگڑی اتر کر زمین پر گر گئی ہے، پیغمبر کی زلفیں ان پتھروں پہ پڑی ہوئی ہیں اور پیغمبر کے آنسوؤں سے وہ پتھر جذب ہو چکے ہیں اور تر ہو چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے اور ایک ہی لفظ نبی کی زبان پر ہے۔ عام کام کے مسلمانوں، یہ لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ واقعہ شروع کیا ہے۔ ایک ہی لفظ میرے پیغمبر نے فرمایا اور بار بار ایک لفظ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، اس لفظ سے صحابہ کی شان آپ کو معلوم ہوگی۔ حضور نے سجدے میں سر رکھ کے، پتھروں پہ سر رکھ کے، دنیا کے سردار نے وہ سر جو معراج کی رات عرش پر پہنچا تھا، وہ سر آج پتھر پہ پڑا تھا، آج سنگریزوں پہ پڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نے یوں ہاتھ اٹھا کے تھے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم، اے اللہ، ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض، اے اللہ اگر آج تو نے ان صحابہ کو، یہ جو میرے صحابہ، کون؟ یہ صحابہ میری کمائی ہے، یہ صحابہ میری پونجی ہے، یہ صحابہ میری متاع حیات ہے، اے اللہ ان صحابہ کو، عصابہ عصب سے ہے، اس کا معنی جتھا اور گروہ، فرمایا اگر اس میرے قافلے کو، ان 313 صحابہ کو آج تو نے ہلاک کر ڈالا، لا توبت فی الارض، زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔
ہوگا، زمین پر تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین پر تیری پرستش نہیں ہوگی۔ تو کیا لفظ فرمائے، اگر تو نے اے اللہ اپنی عبادت کرانی ہے، اپنے آپ کو پجوانا ہے اور اپنی عبادت کرانی ہے تو اے اللہ صحابہ کو باقی رکھ۔ ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض، اگر ان صحابہ کو آج تو نے ہلاک کر ڈالا، لا تعبد فی الارض، اس دھرتی پہ تیرا نام نہیں ہوگا، اس دھرتی پہ تیری توحید نہیں ہوگی، تیری رسالت نہیں ہوگی۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے ہلاک کر ڈالا تو تیرا دین نہیں رہے گا، بلکہ فرمایا اگر تو نے ابو بکر کو ہلاک کر ڈالا، عمر کو ہلاک کر ڈالا، عثمان کو ہلاک کر ڈالا، علی کو ہلاک کر ڈالا، اگر تو نے سلمان فارسی اور بلال کو ہلاک کر ڈالا، لا تعبد فی الارض، زمین پہ تیری پوجا نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ باقی ہے تو توحید باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو شریعت باقی ہے، صحابہ باقی ہے تو دین باقی ہے۔ صحابہ باقی نہ ہو نہ قرآن بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ صحابہ کی بقا میں اسلام کی بقا ہے، اور ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت امیر معاویہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اختلاف ہوا، آپس کا اختلاف۔ وہ اختلاف حضرت علی سے نہیں تھا، وہ قاتلان عثمان سے تھا۔ اس میں جنگ بھی ہوئی، اس میں لوگ مارے بھی گئے، لیکن اس جنگ کے بعد صلح ہو گئی، اور صلح ہی کی وجہ سے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسن نے بھی بیعت کی، اور حضور کا وہ فرمان سچا ہو گیا۔ حضور نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں اس حسن کی وجہ سے متحد ہو جائیں۔ حضرت علی کا گروہ اور امیر معاویہ کا گروہ متحد ہو گیا حضرت حسن کی وجہ سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت معاویہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سردار مکہ ابو سفیان کے لڑکے تھے، اور بہت بڑا اعزاز تھا میرے بھائیوں۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ امیر معاویہ کاتب وحی تھے۔ امیر معاویہ کیا تھے؟ کاتب وحی۔ انہوں نے قرآن لکھا تھا، اور کاتب وحی حضرت عثمان غنی بھی تھے اور امیر معاویہ بھی تھے۔ امیر معاویہ کاتبان وحی میں 6 نمبر پر تھے، اور حضور علیہ السلام کا قرآن جن صحابہ نے لکھا ان کی تعداد 13 ہے۔ کتنی ہے؟ 13 صحابہ نے قرآن لکھا، 13 میں 6 نمبر امیر معاویہ کا ہے۔ اور قرآن پاک میں ان کاتبان وحی کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ فی صحف مکرمۃ، توجہ کیجیے، قرآن کہتا ہے فی صحف، کہ قرآن کے صفحات مکرمۃ، بڑے عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرات، بڑے بلندی اور پاکیزگی والے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو آج کوئی آدمی کہہ سکتا تھا کہ امیر معاویہ کا ہاتھ تو چمکتا ہوگا، ان کا دل نہیں چمکتا تھا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ کرام بررہ کا معنی کیا ہے؟ کرام عربی کا لفظ ہے، کرام کہتے ہیں بہت عزت والے کو، بررہ کا معنی سارے انسانوں میں عزت والا۔ فرمایا جن لوگوں نے قرآن لکھا وہ روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہیں۔ تو اللہ کا قرآن امیر معاویہ اور باقی 12 کاتبان وحی کو روئے زمین کا بہترین انسان کہتا ہے۔ تو جب قرآن نے ایک آدمی کو بہترین انسان کہا، ساری دنیا کی تاریخیں اگر اس کے خلاف لکھنے لگ جائیں تو ان تاریخوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا دیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کی 12 احادیث ہیں۔ کتنی احادیث ہیں؟ 12 حدیثیں۔ حضور نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقط اوجبو، میری امت میں پہلا لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اور سمندروں میں اسلام کا لشکر اتارنے والا معاویہ بن ابو سفیان۔ میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔
حضور نے فرمایا اللہ معلم الکتاب والحساب وقیل عذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا، حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ حضور نے فرمایا اعلم من امتی معاویہ، میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابو سفیان۔ حضور نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، معاویہ قیامت کے دن اس حال میں اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر۔ یہ حضور کا فرمان۔ حضرت معاویہ کی سکی چھوٹی بہن رملہ ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، امت کی ماں ہے، پیغمبر کی بیوی ام حبیبہ ہے۔ اور حضرت معاویہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں اپنی بہن ام حبیبہ کے گھر گئے، حضور کا گھر تھا تو ام حبیبہ گھر میں موجود ہے، رسول اللہ گھر میں نہیں تھے۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بھائی تم بڑے سفر کے بعد آئے ہو، میں تمہارے سر پر تیل لگاتی ہوں تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اب بہن بھائی کے سر پہ تیل لگا رہی ہے، امیر معاویہ ان کے بڑے بھائی تھے، تو اوپر سے حضور آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا امیر معاویہ میرا بھائی ہے اور مجھے بھائی سے بڑی محبت ہے۔ حضور نے کیا جواب میں فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا فإن اللہ ورسولہ یحبانہ، اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا۔ یہ پیغمبر کے صحابی کی شان ہے۔ میرے بھائیوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا صاحب السر معاویہ، لوگوں معاویہ میرا رازدان ہے، من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلکا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا، جس نے محبت رکھی وہ کامیاب۔ مسلمانوں ہمیں اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرمائے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ جو آدمی پیغمبر کا دوست ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ایک آدمی نبی کا صحابی ہو اس پر تنقید ہو سکتی ہے، اس کو کوئی آدمی برا کہہ سکتا ہے، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس کو گالی دی جا سکتی ہے کہ جی فلاں تاریخ میں یہ لکھا۔ میں کہتا ہوں جو تاریخ قرآن سے ٹکرائے گی اور حدیث سے ٹکرائے گی اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا جائے۔ ہم تاریخ وہی مانیں گے جو قرآن کی تائید کرتی ہے، جو حدیث کی تائید۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ مورخوں کا نہیں پڑھا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے باپ اس پیغمبر کی ماننی چاہیے، یہ ماننی چاہیے۔ میرے بھائیوں امیر معاویہ صحابہ کا دروازہ ہے، امیر معاویہ صحابہ کا دروازہ۔ اس دروازے پہ پہرا دو، کوئی آدمی ابو بکر تک نہیں پہنچ سکے گا، ابو بکر کو بھونک نہیں سکے گا، کوئی عمر اور عثمان اور علی تک نہیں جا سکے گا۔ امیر معاویہ پر پہرا دو گے تو تمام صحابہ کی عزت محفوظ ہو جائے۔ امیر معاویہ پیغمبر کے صحابی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی ان پر تنقید ہوتی کہ امیر معاویہ کی حضرت علی سے اختلاف ہوا۔ تو ایک آدمی نے مجھے کراچی یونیورسٹی میں نے ایک لیکچر دیا تھا، تو وہاں سوال یہ ہوا کہ کیا امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی۔ انہوں نے کہا جی دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا ہوتا ہے ایک سچا ہوتا ہے، تو امیر معاویہ اور علی جب دونوں لڑے ہیں تو دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں دونوں میں جھوٹا کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا ایسے ہو چکا ہے، دو آدمی لڑے ہیں اور دونوں کی لڑائی کا ذکر قرآن میں ہے، تو ان کی لڑائی کا ذکر میں قرآن میں آپ کو سناتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ۔ اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ دو گے تو امیر معاویہ اور علی میں سے بھی میں کسی ایک کو جھوٹا کہہ دوں گا۔ میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ دیکھنا قوم بچڑے کو پوجنے نہ لگ جائے۔ موسیٰ واپس آئے تو قوم بچڑے کو پوج رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو بازار میں گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ داڑھی چھڑا رہے ہیں، دونوں بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور اس کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا۔ قرآن نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی تو حضرت ہارون نے رو کر کہا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ گھسیٹو۔ میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ تو دونوں سچے تھے، دونوں نبی تھے۔ میں نے کہا اگر دو نبی سچے تھے اور وہ لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑ کر سچے ہیں۔ اس نے کہا دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اگر نبی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو امتی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اگر علی اور اگر موسیٰ اور ہارون لڑ کر سچے ہیں تو معاویہ اور علی بھی لڑ کر سچے ہیں۔ اور لڑائی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی یا نہیں کی؟ ان کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں کی؟ تو بیٹا تو صلح کر رہا ہے باپ کے لڑنے والے سے، اور آج تک اگر کوئی آدمی صلح نہ کرے تو اس سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے اس کا بیٹا تو صلح کر رہا ہے، اور آج تک کوئی آدمی صلح نہ کرے اس سے بڑا بے ایمان کون؟ اور ایک اعتراض اور ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ
کہ بیٹے کا نام یزید ہے اور امیر معاویہ نے اپنے دور میں انہیں ولی عہد بنایا، یہ اعتراض ہے یا نہیں؟ اس پر اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ہم یزید کے مکلف نہیں ہیں، ہم یزید کے مکلف کیوں کہ یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت معاویہ صحابی میں اکبر ہے اور صحابی کی وکالت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اب سوال ہے کہ حضرت معاویہ نے یزید کو نامزد کیوں کیا؟ اس کی بات یاد رکھیں، یزید کی جتنی بھی بدنامی ہے یہ بدنامی کربلا کے واقعہ کی وجہ سے، کس واقعہ کی وجہ سے کہ یزید کے دور میں پیغمبر کے نواسے سے کوئی بکری نہیں بنی کہ یزید پر ذمہ داری نہ ہو، یزید پر براہ راست ذمہ داری ہے نواسے رسول کی شہادت کی۔ لیکن حضرت معاویہ نے جب اس کو نامزد کیا تھا اس وقت تو کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور نہ امیر معاویہ کو علم غیب تھا کہ بعد میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اس لیے امیر معاویہ نے اس کو اس لیے بنایا کہ یزید اس سے پہلے کئی بڑی بڑی جنگوں میں سپہ سالار بن چکا تھا اور حضرت حسن حسین اس کی فوج میں بطور سپاہی کے شامل ہو چکے تھے، اور یزید کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کئی جنگوں میں تو اس نے کامیابی حاصل کی ہے، اب حکومت میں بھی شاید یہ کامیاب ہو جائے، تو نیک نیتی سے انہوں نے کیا۔ اب اس کا نتیجہ بعد میں صحیح نہیں نکلا تو اس کی ذمہ داری امیر معاویہ پر نہیں ہے۔ امیر معاویہ صحابی ہے اور صحابی پر بدنیتی کا شمار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہو۔ اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہو اس کو نیک نیت سمجھے اور اس کو بددیانت سمجھے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا یزید کا معاملہ، تو یزید کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں کہوں گا کہ حضرت حسین کی شہادت کی ذمہ داری سے یزید کو بری نہیں کیا جا سکتا، یزید قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے ہوگا۔ امیر معاویہ نے اس کو اس واقعے سے پہلے نامزد کیا اور اس لیے نامزد نہیں کیا کہ اس کے دور میں نواسہ رسول شہید ہوگا۔ نواسہ رسول کی شہادت کی ذمہ داری سے یزید کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو مکلف ہیں صحابی کی، امیر معاویہ صحابی ہے اور صحابہ کے بارے میں 750 قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ وہ سارے صحابہ جنتی تھے، سارے صحابہ نیک نیت تھے، سارے صحابہ اسلام کے علم بردار تھے۔ یہ بات ماننی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابی رسول کی وکالت ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کوئی صحابی بدنیت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جس کے بارے میں حضور فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہو کہ جو آدمی بیری لڑائیوں میں جنگ کا آغاز کرے اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب وہ گورنر شام تھے تو انہوں نے 1750 بیری جہاز تیار کر کے بحر اوقیانوس میں ڈالے اور اسلام کی فوجوں نے اس وقت جا کر بڑے بڑے یورپ کے علاقے فتح کیے، اور یہ لشکر وہ ہے جس کی بشارت اللہ کا رسول پہلے سے دے چکا اور امیر معاویہ اس بشارت میں شامل، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں جو فرمایا ہے حدیث ہے کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، اس میں امیر معاویہ اور تمام اسلام کا لشکر جس کی تعداد 70,000 تھی وہ تمام صحابہ اس حدیث کی وجہ سے جنت کے مصداق بن گئے۔ میرے بھائیوں، 1,44,000 صحابہ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر رائی کے دانے کے برابر بدنیتی آ گئی تو ایمان مسلمانوں کا ختم ہو۔ صحابہ پر ایمان لانا تاریخ کا حکم نہیں، صحابہ پر ایمان لانا پروردگار کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور خلاق عالم کا حکم ہے۔ اور صدیق اکبر کی عظمت کو دیکھو، صدیق اکبر صحابہ کا پہلا نام، صدیق اکبر وہ حیثیت ہے کہ جس صدیق اکبر کے بارے میں قرآن پاک کی 9 آیتیں جس کی شان میں اتری۔ کتنی آیتیں؟ 9۔ اور 40 حدیثیں پیغمبر نے جس کی شان میں فرمائی۔ اور صدیق وہ ہستی ہے جس کے بارے میں جس کی سخاوت پر خواجہ دل محمد مجذوب نے کہا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نسب کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے